آداب، آپ ANS نیوز چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں عمران۔ ناظرین، دن بھر کی تمام بڑی خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی اہم خبروں سے۔ ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے کشمیر ڈویژن کے سرمایہ زون کے لیے دسمبر کے پہلے ہفتے سے محلے وار موسم سرما کی تعطیلات تجویز کی ہے۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر تصدیق حسین میر نے تصدیق کی ہے کہ اسکولوں کی موسم سرما کی تعطیلات مرحلے وار انداز میں کرنے کے لیے حکومت کو ایک تجویز پیش کی گئی ہے۔ جموں و کشمیر پولیس نے صحافیوں کو آن لائن دھمکیوں کے سلسلے میں جمعرات کو وادی کے 3 اضلاع میں مختلف مقامات پر تلاشی لی۔ سری نگر پولیس نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ چھاپا سری نگر، بڈگام اور پلوامہ ضلع میں مارا جا رہا ہے۔ پولیس ضلع کے چنڈیمڑھ علاقے میں گھر کے اندر LPG سلنڈر میں آگ لگنے اور پھٹنے سے ایک ماں اور اس کا 4 سالہ بیٹا جل کر خاک ہو گیا۔ ایک اہلکار نے ہمارے نمائندے GM زار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو خاندان کے 3 دیگر افراد بال بال بچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تاہم ماں کی شناخت حمیدہ بیگم عمر 40 سالہ اور اس کے بیٹے عاقب احمد عمر 4 سال کے نام سے ہوئی ہے، جو دھماکے کے بعد جل کر خاک ہو گئے۔ جموں و کشمیر پولیس نے جمعرات کو ضلع سامبا میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ پاکستان کی طرف سے گرایا گیا ایک ڈرون برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ریاستی تحقیقاتی ایجنسی SI کشمیر نے جمعرات کو جموں و کشمیر میں عسکریت پسندوں کی فنڈنگ کے سلسلے میں متعدد چھاپے مارے۔ SI نے بانڈی پورہ، کپواڑہ، اننت ناگ، سری نگر اور کشتواڑ میں چھاپا مارا۔ جموں و کشمیر میں سردی کی صورتحال برقرار ہے اور وادی کے تمام موسمیاتی اسٹیشنوں پر درجہ حرارت 0 سے نیچے ریکارڈ کیا گیا، جہاں پہلگام سیاحتی مقام جمعرات کو سب سے سرد رہا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں و کشمیر کی تمام یونیورسٹیوں کی فیکلٹی سے متعلق ایک اہم اعلان کیا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر کو 62 سال سے بڑھا کر 65 سال کر دیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA کو نارکو فائنانس کے معاملات کی تحقیقات کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں، کیونکہ نارکو کو تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی کو دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سومو اسٹینڈ سوکنات کو سدا بہار سومو اسٹینڈ میں شفٹ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے سومو اسٹینڈ سوکنات کے دکانداروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے آج انتظامیہ کے خلاف زبردست احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے۔ ناظرین، یہ تھی چند اہم خبریں۔ انشاءاللہ کل اسی وقت پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔